پانی والی مسجد جسے انگریز شہید کرنا چاہتے تھے۔ سندھ میں ایک تاریخی اور خوبصورت مسجد واقع ہے جسے پانی والی مسجد کہا جاتا ہے۔ ضلع شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین میں واقع یہ 1 صدی قدیم مسجد مولانا تاج محمود امروٹی نے تعمیر کرائی تھی۔ اس مسجد کا پس منظر جاننے کے لیے تقریباً 1 صدی پیچھے سندھ کے تاریخی گاؤں امروٹ شریف کی طرف لوٹنا ہوگا، جہاں مولانا تاج محمود امروٹی رہتے تھے۔ انہوں نے امروٹ شریف میں ایک دینی مرکز قائم کیا تھا۔ مولانا تاج محمود امروٹی ضلع خیرپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوانی میں پیدا ہوئے تھے، جہاں سے امروٹ شریف میں آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک دینی مرکز قائم کیا تھا۔ اسی مرکز سے ان بڑی بڑی شخصیات نے تعلیم حاصل کی جنہوں نے آگے چل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا تاج جب امروٹ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں ایک مسجد قائم کی۔ مولانا تاج محمود امروٹی امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے سندھو جی وانڈ کہتے ہیں وہاں جایا کرتے اور وہاں بھی ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی جسے پانی والی مسجد کہا جاتا ہے۔ سن 1923 میں جب سکھر بیراج اور کینال پروجیکٹ کا کام برطانیہ سرکار کی نگرانی میں شروع ہوا، بلوچستان کو آبپاشی کا پانی پہنچانے کے مقصد سے جب سکھر کے قریب سے کیرتھر کینال کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ چھوٹی سی مسجد کیرتھر کینال کے راستے میں آ رہی تھی، اس لیے انگریز سرکار نے اس مسجد کو شہید کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ مسجد اس وقت جنیجا لوگوں کے گاؤں میں تھی۔ انگریز سرکار نے جنیجا لوگوں کو گاؤں چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ گاؤں کے لوگ کسی اور جگہ آباد ہو گئے اور برطانوی سرکار نے گاؤں کے مکانات، درخت اور کینال کے راستے میں آنے والی ہر شے کو ختم کرتے ہوئے کھدائی شروع کر دی۔ مسجد کو بھی راستے میں آنے کی وجہ سے شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا۔ مولانا تاج نے انگریز سرکار کو مشورہ دیا کہ کینال کا رخ تبدیل کیا جائے اور اس طرح مسجد کو شہید ہونے سے بچایا جائے، لیکن انگریز عمل درآمد مسجد کو شہید کرنے پر بضد تھے۔ مولانا تاج محمود امروٹی نے تحصیلدار، کلکٹر اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کئی ایک درخواستیں دیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ نتیجتاً مولانا صاحب نے انگریز سامراج سے مقابلہ کرنے اور ان سے آزادی حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ایک ایسی دینی، سیاسی اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس نے بر صغیر میں موجود انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مولانا تاج نے مسجد کی حفاظت کے لیے لوگوں کے گروپ مقرر کر دیے جو الگ الگ اوقات میں مسجد پر پہرا دینے لگے۔ مولانا تاج کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے بر صغیر میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور عبادت گاہوں کو سلامتی ہوگی، تو پھر یہ وعدہ خلافی کیوں ہے؟ مولانا تاج کی جدوجہد کی وجہ سے اس مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور اس وقت کے انگریز انجینئرز نے 7 پلروں کی بھرائی کر کے مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک راہداری بنائی۔ مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا، لوہا اور سیمنٹ استعمال کی گئی۔ اس طرح مسجد نہر کے درمیان آ گئی۔ دونوں اطراف سے کینال کا پانی جاری کر دیا گیا اور مسجد پورے آب و تاب سے کھڑی رہی۔ اسی وجہ سے جنیجا مسجد کا نام آہستہ آہستہ پانی والی مسجد میں ڈھل گیا۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے جسے دیکھ کر سیاح دنگ رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہی تو ہے جس نے اپنی محنت کی وجہ سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ بے شک پانی والی مسجد قدرت کا ایک عجیب نظارہ ہے جو کہ انگریزوں سے آزادی کی نشانی بھی ہے، اور یہ وہ نرالی تاریخی اور ثقافتی یادگار ہے جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔